جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید جب جنگ کر رہے تھے، ایک نستور نامی پہلوان آیا تھا۔ نستور نامی پہلوان آ کے پشت پر سوار ہو گیا، اور اسی جھڑپ میں حضرت خالد بن ولید کے سر سے امامہ نکل کے گر گیا زمین پر۔ جب زمین پر گرا تو حضرت خالد بن ولید یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میری پشت پر سوار کون ہے، یہ نہیں دیکھا کہ میری پشت پر سوار کون ہے، یہ نہیں دیکھا کہ میں جنگ کے میدان میں ہوں، تلواریں چل رہی ہیں، کب تلوار گردن پہ آ جائے کچھ پتا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا کہ میں میدان کارزار میں ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ میں تلواروں کے سائے میں ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ میں کہاں پر ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ میری پشت پر کون سوار ہے، بلکہ جب امامہ زمین پر گرتا ہے تو حضرت خالد بن ولید چلا چلا کر کے پکارتے ہیں کہ اے میرے دوستو، میرے سر سے میرا امامہ نیچے گر گیا ہے، خدا را اگر تم امامہ دے دو تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اتنا چلا چلا کر کہہ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک اور مخزومی دوست تھا۔ اس مخزومی دوست نے دیکھا کہ پشت پر سوار کوئی اور ہے، پشت پر سوار نستور پہلوان چڑھا ہوا ہے، تلوار چل رہی ہے، مگر حضرت خالد بن ولید کو اپنا امامہ دکھائی دے رہا ہے۔ وہ دوڑے اور انہوں نے وہ امامہ اٹھایا، حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں پکڑایا، حضرت خالد بن ولید نے اپنے سر پر سجایا، اور اس کے بعد جب مقابلہ کیا نستور پہلوان کا تو نستور پہلوان کو مار کے ڈھیر کر دیا، نستور پہلوان کو مار کے ڈھیر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دے دی۔ فتح کے بعد وہ مخزومی دوست قریب آیا، کہنے لگا خالد بن ولید ایک بات بتا، تیرے ہاتھ میں نہ تلوار تھی، تیرے ہاتھ میں نہ کوئی نیزہ تھا، تو زمین پر پڑا ہوا تھا، تیرے پشت پر نستور نامی پہلوان سوار تھا، تلواروں کے سائے میں تو زمین پر گرا ہوا تھا، اگر تو چاہتا تو اپنی ڈیفنس کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے کم سے کم ہاتھ پیر مارتا، مگر تیری زبان سے میرا امامہ یہ نکل رہا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا سن، میرے امامے میں صرف ٹوپی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، سمجھنے کی بات ہے، محبت رسول کی بات ہے۔ اگر محبت رسول جوش مارے تو سمجھ جاؤ کہ محبت رسول ہے دل میں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا سن، میرے سر کے اندر میرے سر پر جو امامہ تھا، امامے کے اندر جو ٹوپی تھی، وہ ٹوپی اکیلی نہیں تھی، مگر اس ٹوپی میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ مبارک سلا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بال مبارک سلا ہوا تھا۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ بال مبارک زمین پر ہو اور میں لڑائی کروں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ مبارک زمین پر ہو اور میں لڑائی کروں، یہ مجھے گوارا نہیں ہوا، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ امامہ سر پہ رکھ لوں گا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت مجھ تک پہنچ جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ منہ مبارک کی برکت کافروں تک پہنچے، کیونکہ اسی منہ مبارک کی برکت سے کئی جنگوں میں خالد بن ولید نے فتح پائی ہے، اسی منہ مبارک کی برکت سے۔ یہ محبت رسول ہے۔ محبت رسول یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے 2 وقت کی نماز پڑھی، تیسرے وقت میں سر میں درد ہو گیا تو گھر میں بیٹھ گئے۔ یہ محبت رسول نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، کوئی کام بازار کا آیا تو بازار چلے گئے، نماز چھوٹ گئی۔ یہ محبت رسول نہیں ہے کہ دنیا داری کام میں ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، بلکہ نماز تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جب معراج کی رات سے میرے آقا واپس آئے
اور اپنی امت کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے. کہا کون سا تحفہ؟ کہنے لگے 5 وقت کی نماز. سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو اللہ کے تحفے کو ٹھکرایا نا، اللہ کے تحفے کو ٹھکرایا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذریعہ بنے تو رسول پاک کی محبت ٹھکرائی گئی. تو اس لیے ہمیں نمازوں سے دور نہیں رہنا ہے، نمازیں ہمیں پڑھنی ہے. اور محبت رسول میں تو بہت سارے واقعات ہیں. اگر محبت رسول کی بات کرو تو صدیق اکبر سے پوچھو کہ اے ابو بکر صدیق، یہ بتاؤ آپ نے کس انداز میں محبت کی، تو پتہ چلتا ہے ایک وہ مقام تھا کہ جب صدیق اکبر نے سارے سوراخ بند کر دیے اپنے کپڑے سے، ایک سوراخ بچا تھا تو اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی، اور ایڑی رکھنے کے بعد اپنے پاؤں رکھنے کے بعد تب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غار میں بلایا. یا رسول اللہ، اب آپ تشریف